السلام علیکم ناظرین، میری ویڈیوز دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اپنے چینل کو گرو کرنے کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ممی، کل رات ہم نے کس بات پہ اتفاق کیا تھا؟ آپ بھول گئیں؟ جہان، میری بات سنو، مجھے خدشہ ہے کہ سلیمان بھائی حیا کی شادی کہیں اور نہ کر دیں۔ تو کر دیں۔ وہ یہ کہہ نہ سکا، گو کہ وہ یہی کہنا چاہتا تھا، مگر جب بولا تو آواز میں پتہ نہیں کہاں سے خف کی در آئی تھی۔ وہ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں کسی اور سے اس کی شادی؟ ہمارا نکاح ہوا تھا، منگنی نہیں جو وہ اپنی مرضی سے توڑ دیں۔ وہ خلا بھی لے سکتے ہیں، اور تم جانتے ہو 1-2 پیشیوں میں فیصلہ ہو جایا کرتا ہے بچپن کے نکاح کا، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، اور وہ خود کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جہان سکندر، میں نے تمہاری پرورش اس منتخب مزاج سوچ کے ساتھ تو نہیں کی تھی۔ انہیں جیسے دکھ ہوا تھا وہ فوراً نادم ہوا۔ اچھا، آئی ایم سوری، میرا مطلب تھا کہ اگر ہم اس رشتے پر خاموش ہیں تو بات وہ بھی نہیں کرتے۔ وہ بیٹی والے ہو کر کیسے خود سے بات کریں؟ کیسے کہیں کہ ہماری بیٹی کو رخصت کروا کر لے جاؤ؟ ایسے کوئی اپنی بیٹی کو ہلکا نہیں کرتا۔ ہاں، میرے ماموں کا غرور اور انا۔ ادھر ممی کہہ رہی تھیں، وہ ہماری طرف سے مایوس ہو چکے ہیں، اسی لیے سلیمان بھائی حیا کے لیے آنے والے رشتوں پہ غور کر رہے ہیں۔ وہ ایک دم بالکل چپ ہو گیا۔ آپ کو کس نے کہا یہ؟ یہ تو طے تھا کہ وہ بلا تحقیق کسی بات پہ یقین نہیں کر سکتا تھا۔ سائمہ بھابی نے ابھی فون کر کے بتایا ہے۔ ان کے بقول سلیمان بھائی کو ہمارا انتظار بھی نہیں ہے۔ انہوں نے فرقان بھائی سے کہا کہ ان کے کسی دوست نے اپنے بیٹے کے لیے حیا کا رشتہ بھجوایا ہے، اور آج وہ فرقان بھائی کو اس لڑکے سے ملوائیں گے۔ شاید ان کے کسی بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے، باہر سے پڑھ کر ابھی آیا ہے۔ فرقان بھائی نہیں ملے ابھی اس سے۔ وہ بالکل خاموشی سے سنتا رہا، اسے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ تم آج چلے جاؤ، میں اس رشتے کو توڑنا نہیں چاہتی جہان، وہ بے بسی سے کہہ رہی تھیں۔ جب وہ لوگ مجھے غیر اہم سمجھ کر میرے منتظر ہی نہیں ہیں تو کیا فائدہ جانے کا؟ بھابی بتا رہی تھی، حیا ہمارا پوچھ رہی تھی، اسے انتظار ہوگا؟ کیوں؟ وہ بے اختیار کہہ اٹھا۔ لڑکیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں بیٹا، میں کبھی کبھی خود کو اپنی بھتیجی کا مجرم سمجھتی ہوں۔ آپ پریشان نہ ہو، میں یہ رشتہ نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ یعنی تم جا رہے ہو؟ وہ جیسے کھل اٹھیں۔ اب یہ بھی نہیں کہا تھا میں نے، بس آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں، میں سب فکس کر لوں گا۔ اور ممی خاموش ہو گئیں۔ ان کو شاید اس کی قابلیت پہ بھروسہ تھا کہ وہ اپنے ارد گرد موجود ہر خراب چیز کو فکس کر لیا کرتا تھا۔ رشتوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے، شاید ممی نے یہ بھی سوچا ہو۔ آج اس کو دیکھتے ہی پھول والے لڑکے کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ صاحب، آج سرخ گلاب بہت سارے ہیں، مگر مجھے سفید ہی چاہیے، اس نے بٹوا نکالتے ہوئے دو ٹوک انداز میں سنجیدگی سے کہا۔ لڑکے کا چہرہ جیسے اتر سا گیا، مگر پھر بھی وہ جلدی جلدی سفید گلابوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ سفید گلاب بے شک بہت سے لوگوں کے نزدیک دشمنی کی علامت تھے، مگر بہت سے اسے امن اور صلح کی نشانی ہی گردانتے تھے۔ وہ آج ان کے گھر کے اندر نہیں گیا، بلکہ ان کے گھر کے مقابل ایک زیر تعمیر بنگلے میں چلا آیا۔ سریے، اینٹیں، آدھی بنی دیواریں، وہ گھر رات کے وقت ویران پڑا تھا، مزدور وغیرہ کب کے جا چکے تھے، اور اب وہ وہاں اوپری منزل کے کمرے میں بیٹھ کر بآسانی سلیمان ماموں کے گھر کے کھلے گیٹ سے سب دیکھ سکتا تھا۔ مہندی کا فنکشن دونوں گھروں کے قریب ہی ایک کھلے پلاٹ میں شاندار قناتیں لگا کر کیا گیا تھا۔ اسے تقریب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف سلیمان ماموں کے کھلے گیٹ کو دیکھ رہا تھا، جہاں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ خواتین کی تیاری اور الٹے سیدھے فیشن، وہ روایت اور قدریں جن کا ذکر ممی اکثر کیا کرتی تھیں، وہ اسے اپنے ننیال کی خواتین میں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ داور کی بہن تو شاید باقاعدہ اسکارف لیا کرتی تھی، مگر وہ بھی اسے سلور لہنگے میں بنا سر ڈھکے ادھر ادھر پھرتی نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں شادی پہ لوگ سب بلا دیتے ہیں، اسے افسوس ہو رہا تھا۔ بہت دیر بعد جہان نے بالآخر اسے دیکھ ہی لیا۔ وہ اپنی ممی کے عقب میں چلتی برآمدے سے اترتی ڈرائیو وے تک آ رہی تھی، جہاں سلیمان ماموں ایک فیملی کے ہمراہ کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، سنہرا لہنگا اور ٹیکا اسے مزید حسین بنا رہا تھا، مگر اسے پھر بھی وہ مرح جمیلہ نہیں لگتی تھی۔ سلیمان ماموں اب اس کا تعارف ان لوگوں سے کروا رہے تھے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، صاحب، خاتون اور غالباً ان کا بیٹا۔ اس نے اپنے سیل فون میں دوربین کا لینس نکالا اور ان کو فوکس کیا۔ اب وہ ان کے چہرے دیکھ سکتا تھا۔ وہ تینوں مہمان اسے بہت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، بالخصوص اس کا بیٹا۔
اس کی نظریں تو بہت تھی۔ اسے پتہ نہیں کیوں پھر سے غصہ آنے لگا، اور تب ہی اس نے حیا کے چہرے کی جوت کو مان پڑتے دیکھا۔ وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں ہی وہ ان کے پاس سے ہٹ آئی۔ گیٹ سے باہر آ کر اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کیا۔ اس نے موبائل کے بٹن کو چند ایک دفعہ دبایا۔ وہ اس کی کوئی تصویر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ان لوگوں سے مل کر خوش نہیں تھی۔ شاید یہی وہ رشتے والے تھے جن سے آج سلیمان ماموں نے فرقان ماموں سے ملوانا تھا۔ وہ اس پہ خوش اس لیے نہیں تھی کہ یہ رشتہ اس کے لیے انچاہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں اسے ایک گو نہ گو اطمینان سا نصیب ہوا، جیسے تسلی سی ملی ہو، جیسے ڈھارس سی بن گئی ہو۔ اب وہ پہلے جتنا ناخوش نہیں تھا۔ وہ بہت دیر ادھر ہی بیٹھا رہا۔ اسے فنکشن دیکھنے کی آرزو نہ تھی، بس وہ اس کی واپسی کے انتظار میں وہیں موجود تھا۔ وہ اسے ایک بار پھر دیکھنا چاہتا تھا۔ کافی دیر گزری، تب وہ اسے واپس آتی دکھائی دی۔ وہ گھر کے اندر جا رہی تھی۔ کیا اسے اس سے ملنا چاہیے یا اس کے ترکی آنے کا انتظار کرے؟ وہ یہی سوچ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے سیل فون کی اسکرین کو دیکھا، پھر بے اختیار چونکا۔ یہ اس کی ترکی والی وہ سم تھی جو پوسٹ پیڈ تھی اور کبھی اس کے اور کبھی ممی کے زیر استعمال رہتی تھی۔ یہ نمبر ماموں کے پاس تھا اور میں ماموں کا نمبر محفوظ، اور اس میں ماموں کا نمبر محفوظ بھی تھا، اور اب اس نمبر سے کال آ رہی تھی، ماموں کے گھر سے کال۔ وہ لمحے بھر کو گڑبڑا سا گیا، مگر اس نے فون اٹھا لیا۔ چونکہ یہ ترک نمبر تھا، اس لیے وہ ایک ہی لمحے میں خود کو ترکی لے گیا۔ ایک پیشہ ور ایجنٹ ہونے کے ناطے اس کو یہ ظاہر نہیں کرنا تھا کہ وہ ترکی سے باہر ہے اور اس کا نمبر رومنگ پہ ہے۔ وہ حیا تھی، ناقابل یقین، اور وہ ممی کا پوچھ رہی تھی۔ وہ ان کی منتظر تھی۔ ممی ٹھیک کہتی تھیں۔ اس سب کے باوجود جب وہ بات کرنے لگا تو اس کا لہجہ خشک ہی تھا۔ وہ اتنی جلدی کسی کے ساتھ نرمی سے یا کھل کر بات نہیں کرتا تھا، اور اس کو تو ویسے بھی کوئی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ پھر بھی جب بات کے اختتام پہ اس نے حیا کی آواز کو بھیگتے ہوئے سنا تو اس کا دل دکھا تھا۔